الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے اصول حدیث کے متعلق بات کرنا چاہوں گا، اور اصول حدیث کے اندر سب سے پہلے حدیث، اصول حدیث کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت، ان چیزوں پر آج آپ کے سامنے بات کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندر لفظ حدیث ہے۔ حدیث کے لفظی معنی کیا ہیں؟ حدیث کے معنی گفتگو کرنا، عام واقعہ، نئی بات، نئی چیز اور کوئی کلام ہو، اس کو عربی میں حدیث کہتے ہیں۔ یہ تو تھا حدیث کے لفظی معنی یا لغوی تحقیق۔ پھر حدیث کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسبت رکھتی ہو، اس چیز کو حدیث کہا جائے گا۔ یعنی کوئی بھی بات ہے، کوئی عمل ہے، کوئی فعل ہے، کوئی قول ہے، تقریر ہے، حضور کے ساتھ اس کی نسبت بن رہی ہے تو اس چیز کو ہم حدیث کہیں گے۔ پھر علم حدیث کی تعریف، ایک تو تھا حدیث کی تعریف، اور دوسرے نمبر پر آ گیا علم حدیث کی کیا تعریف ہے۔ علم حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور آپ کے احوال معلوم کیے جائیں، اس علم کو ہم علم حدیث کہیں گے۔ علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اس حیثیت سے مطالعہ کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی ذات کا اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت کے ساتھ مطالعہ کیا جانا، یہ علم حدیث کا موضوع بنے گا، کیونکہ ذاتی لحاظ سے اگر آپ کی ذاتی اعتبار سے مطالعہ کیا جائے تو آپ انسان ہیں، تو پھر آپ کے اپنے ذاتی عادات و اطوار بھی اس کے اندر شامل ہوں گے، جبکہ یہاں پر ذاتی طور پر ذاتی حیثیت سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت کے ساتھ اس چیز کا مطالعہ کیا جانا۔ پھر اس کے بعد آئے گی سنت۔ اب سنت کیا ہے؟ سنت وہ طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے قائم کیا ہے، یعنی جو طریقہ کار آپ نے مسلمانوں کے لیے قائم کیا تو وہ سنت آئے گی۔ پھر اس کے بعد حدیث اور سنت کے اندر کیا فرق ہے؟ اب اس کے اوپر محدثین اکرام کے مختلف اقوال ہمیں ملیں گے۔ قول اول، پہلا قول یہ ہے کہ حدیث اور سنت دونوں مترادف ہیں، یعنی کہ ایک ہی معنی کے اندر استعمال ہونے والے ہیں۔ تو دوسرا قول ہے کہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ حدیث عام ہے جبکہ سنت خاص ہے۔ پھر تیسرا قول، احادیث میں تمام قسم کی احادیث شامل ہوتی ہیں، جیسے بعض صحیح بھی ہوں گی، ضعیف ہوں گی، شاذ ہوں گی، موضوع ہوں گی، ان کے لیے لفظ حدیث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ سنت وہ طریقہ ہے جو صرف احادیث صحیحہ سے ہی ثابت ہوں گی، جو حضور نے امت کو سکھایا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید کی منشا کے مطابق ہیں کہ امت کی رہنمائی کے لیے جس کے اندر کی گئی ہوگی وہ سنت کا درجہ رکھے گی۔ پھر اب اس کے بعد جاتے ہیں کہ خبر۔ خبر کیا چیز ہے؟ اس کی پھر لغوی معنی کیا ہے؟ خبر سننے کے ہیں، جبکہ اخبار اس کی جمع ہے۔ اس کے جو لفظی معنی ہے خبر کے ہیں، اور جبکہ اخبار اس کی جمع بنتی ہے۔ خبر دینے کے معنی کے اندر یہ آئے گا۔ خبر کا جو لغوی معنی ہے وہ خبر دینے کے ہیں، تو یہاں پر کتابت کی غلطی ہوگی، دال کی جگہ سین آ گیا تو جس وجہ سے سینے کا لفظ لکھا گیا، اس کی اصلاح بھی فرما لیں۔ خبر دینے کے معنی میں آتا ہے، اور اس کی جو جمع ہے وہ اخبار ہے۔ پھر اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف پر مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول ہے حدیث کا مترادف ہے، خبر یہ حدیث کا مترادف ہے۔ دوسرا قول ہے حدیث کا مخالف ہے، یعنی کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ بالکل حدیث کا مترادف ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حدیث کا مخالف ہے، کیونکہ حدیث وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، جبکہ خبر وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی غیر سے منقول ہو۔ تیسرا قول حدیث خاص ہے، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال ہیں، جبکہ خبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی اقوال بھی آ سکتے ہیں۔ اس طرح یہ تین اقوال آگے خبر کے متعلق کے خبر کے مفہوم میں۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ اصول حدیث کیا ہے۔ اصول حدیث ان اصول و قواعد کا علم ہے جس کے ذریعے سے بحیثیت مقبول اور غیر مقبول سند و متن کی حالتیں پہچانی جاتی ہیں۔
تو اب یہاں پر بھی بحیثیت میں سا یہ کتابت کی وجہ سے نہیں لکھا جا سکا، تو اس کی غلطی کی بھی اصلاح فرما لیں۔ تو اس کی کیا تعریف بنے گی کہ ایسے اصول و قواعد کا علم جن کے ذریعے بحیثیت مقبول اور غیر مقبول سند و متن کی حالتیں پہچانی جاتی ہوں۔ سند اور متن کی حالتوں کی پہچان کس لحاظ سے ہوگی کہ یہ مقبول ہے یا غیر مقبول ہے، تو ایسے علم کو اصول حدیث کہا جائے گا۔ پھر اثر، ایک چیز اثر بھی آتی ہے۔ اثر کے لغوی معنی باقی ماندہ چیز کے ہیں کہ کسی شے کا باقی رہنے والا نشان یا اثر، یہ اثر کے معنی میں آئے گا۔ اس کی اصطلاحی تعریف پر مختلف اقوال آگے۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ بھی حدیث کا مترادف ہے۔ دوسرا قول ہے حدیث کا مخالف ہے، کیونکہ حدیث وہ ہے جو حضور سے منقول ہو، جبکہ اثر وہ ہے جو آپ کے علاوہ آپ کے صحابہ اور تابعین کی طرف منسوب ہو۔ اصول حدیث کا موضوع کیا ہے؟ سند اور متن کے مقبول اور غیر مقبول ہونے کی حیثیت سے اس کا موضوع ہے، یعنی کسی بھی سند اور متن کا کہ مقبول ہے یا مقبول ہے، اس ہونے کی حیثیت کے ساتھ یہ اس کا موضوع بن جائے گا۔ غرض و غائد کیا ہے؟ غرض و غائد صحیح اور ضعیف میں فرق واضح ہونا کہ کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی روایت ضعیف ہے، ان کے درجات کو مقرر کرنا، ان کے درمیان پہچان کرنا، یہ چیزیں بن جائیں گی اصول حدیث کی غرض و غائد۔ تو یہاں تک تو تھا اصول حدیث کے متعلق ابتدائی چیزوں کا تعارف، حدیث تھا، سنت تھا، اثر تھا، خبر تھا، پھر ان کے درمیان جو فرق ہے، ان کی تعریفات، موضوع اور غرض و غائد۔ انشاءاللہ جو اگلا لیکچر ہوگا تو اگلے لیکچر کے اندر، اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ احادیث مبارکہ کی جو اقسام ہیں تو انہیں اپنے اپنے گروہ کے اعتبار سے انشاءاللہ اس کی تعریفات کو بھی آسان الفاظ کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔